السلام علیکم جی، قمر اقبال صوفی صاحب یوٹیوب چینل کے ناظرین، آج ہم جو ہے نا ایک فری ٹاک کے لیے صوفی صاحب کو میں نے زحمت دی ہے، اور جو ہمارا جو موضوع ہے وہ میرے خیال میں آج کا جو سب سے آج کل کے امپورٹنٹ جو موضوع ہے، جو پوری دنیا جس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور پورا میڈیا جس کے پیچھے لگا ہوا ہے صوفی صاحب، وہ ہے پاک انڈو جو وار ہے، ابھی آپ کے سامنے چند دن 2 دن 3 دن پہلے ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اگر اس موضوع پہ آپ سے کچھ اچھی سی گپ شپ ہو تو بتائیں، آپ نے اس کو کیسے دیکھا اور اس کو کیسے پایا، اور آپ کو پچھلی پاکستان میں بھارت کی کچھ جنگ ہوئی ہے 71 میں، 99 میں، اور پھر ابھی جو عمران خان کے دور میں ہوئی آئی تھنک کہ 2019 میں، تو آپ اس موضوع پہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ یہ کیسا؟ دیکھیں، جنگیں جتنی بھی ہماری ہوئی 48 میں ہوئی چاہیے، اس کے بعد ہماری جنگیں جو ہیں جنگ ہوئی 65 میں ہوئی، اچھا 71 میں ہوئی، 99 میں۔ اس میں ایک جنگ جو تھی 1948 کی وہ ہم نے جیتی، جس میں آزاد کشمیر ہم نے پورشن اس کا لے لیا، اور لے بھی لیا اور ابھی تک اس کو پکڑ کے بیٹھے بھی، جیسے ہولڈ بھی کیا، قبضہ بھی ہے۔ لیکن اس کے بعد جتنی جنگیں تھی 71 میں ہمیں واضح شکست ہوئی، 71 کیونکہ اچھا، ہم اس سے آپس پہلے میں ہم لڑ رہے 65 کو آپ ایکول سمجھ لیں۔ 48 سے میں ہم جھوٹ بولنا میرے لیے بہت مشکل ہے، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں ناممکن کر دوں، وہ اس میں ہم نے ڈیفینس ہی کیا تھا، ٹھیک ہے نا، چاہے پنگا ہم نے خود لیا تھا، وہ سٹارٹ تو ہم نے خود لیا تھا، جو بھی تھا۔ اب یہ 99 کی جو تھی کارگل، وہ ہم نے خالی جگہ تھی جو انہوں نے قبضہ کر لیا اور وہ ہم نے واپس لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت چونکہ ہم امریکہ کے زیر اثر تھے، ویسٹ ہمیشہ انڈیا میں زیادہ اہمیت دیتا ہے، کیونکہ انڈیا جو ہے زیادہ بڑی مارکیٹ بھی ہے، اور انہوں نے انڈیا کو تیار کرا کے چائنا سے لڑانا نہیں ہے۔ ہاں، چائنا کے خلاف کھڑا ایک کیا۔ بات میں کہوں کہ مجھے سیاست میرا فیلڈ نہیں ہے، لیکن میں نے ورلڈ اکانومی اور ورلڈ پالیٹکس کو سمجھ لیا، یہ سمجھنے کے لیے دنیا میں بھی ظلم اور زیادتی کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس چکر میں بہت دور تک چلا گیا، پھر آہستہ آہستہ واپس آیا، تو وہ اسے اہمیت دیتے تھے، اسے ہر لحاظ سے تیار کرتے تھے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ نظریاتی طور پر ان کے اختلاف ہے، کیونکہ اسرائیل پہ امریکہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ہمیشہ اس چکر میں مسلمانوں کو رگڑا نکالتا رہتا ہے، تو ہم ہر لحاظ سے شکنجے میں آئے ہوئے۔ یہ جو ہے اب کیا ہوا ہے کہ چائنا ایک نئی پاور اوپر کا سامنے آ گئی، اللہ نے ہماری مدد کی اور وہ ہمارا برادر کنٹری ہے، تو اس نے ہماری اس میں بھرپور مدد کی۔ پھر ہمارے جو دوست بھائی ہیں ترکی، یہ دنیا کی سب سے منگول جو ہیں، انہوں نے پوری دنیا پر جتنے ترک منگولوں کی جو ترک قسم ہے، جو ماڈرن ٹائم ہے، اس میں سب سے بڑی ان کی تھی، اور جو اسٹیٹ تھی عثمانی خلافت عثمانی اوتومان امپائر، وہ ان کی تھی، اور انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے بات کیا، 200 سال روس پہ بھی انہوں نے قبضہ کیا، چوتھائی منگولوں، تو یہ انہوں نے بہت زیادہ کام تھا، اور ان کو پتہ ہے ویسٹ والوں کو کہ یہ نظریہ جو ہے یہ ہم اس سے نہیں کنٹرول کر سکتے، اور انہوں نے پوری کوشش کی ہے اس کی کمر توڑنے کی، ہمیں آپس میں لڑانے کی، ہمیں وہ نظریہ سمجھنا ہے، نظریے کی طاقت اور اہمیت سمجھنا ہے۔ لیکن ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس نے ہمیں نیچے سے اٹھا کے بہت اوپر لے گئی، کیونکہ جو بظاہر دنیا کی نظر میں جو ویلیو تھی، اور ہمارے بہت بڑی تعداد میں جو پاکستانی تھے، علاوہ چند ایک دینی شعور رکھنے والوں، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں ہمارے 10% ہے اور انڈیا کے نمبر 90%، یعنی ہمارے سے کم از کم 9 گنا بڑی طاقت ہو سکتی ہے، لیکن ریزلٹ الٹا ہے، وہ 10 رہ گیا، ہم 90 ہو گئے۔ یعنی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک دنیا کی اتنی بڑی پاور ہے اور اتنے بڑے زوم اور تکبر میں مبتلا ہے، اور مطلب وہ سمجھ رہی ہے کہ اس کی تو ایک ڈومیننس ہو رہی ہے،
اچھا وہ ڈومیننس پہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، بڑا اہم پوائنٹ ہے. بٹ وہ ایک انہوں نے ایک اتنی لارجر اسکیل پہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز کی، یعنی پاکستان کو یہ تاثر دیا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم آپ کو کرش کر دیں گے. اچھا آگاہی جو ہے وہ کبھی کبھی فائدہ مند بھی ہوتی ہے اور عذاب بھی بن جاتی ہے. جب وہ لوگ 2 دن پہلے 190 طیاروں کے ساتھ 184 انہوں نے ان کے جیٹس ایکسرسائز کر رہے تھے اور 5 ان کے جو آئل ریفیولر جو ٹینکر ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. اچھا یہ ایکسرسائز اگر میں پاکستان کو دکھانے کے لیے تھی تو تب بھی وہ کوئی اتنا اچھا منظر، آسان منظر نہیں تھا کہ اس کو کوئی بندہ آسانی سے ہضم کر لے. لیکن ظاہر سی بات ہے دشمن سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کوئی چیزوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. پھر جب جس رات کو انہوں نے یہ ایئر اسٹرائک کی، مطلب 70 اور بعد ہماری رپورٹس آ رہی ہیں ان میں 80 اور کوئی 42 کا ہمارا کمپیریزن تھا کہ وہ 84 تھی اور ہم جو ہے وہ 42 تھی. اچھا 42 میں بھی کیا ہے کہ ہمارا جو بہت بڑا فلیٹ ہے جس کو ہمیں بڑا فخر اور ناز ہے، F-16 کو ہم نے اس بار سے بلیسنگ آف گاڈ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سائڈ پہ کر دیا. یعنی اب آپ کے پاس 2 آپشن ہے، ایک انڈیجنس جو ہے وہ ہمارا اپنا پاک چائنا کا جو بنا ہوا ہے GF-17 اس میں بلاک 3 اور بلاک 2 پرٹیکولرلی، اور پھر ابھی ہم نے جو J-10C لیا. پر یہ تو ایک ٹیکنیکل ہے، یہ تو مطلب میں اس پوائنٹ پہ آتا ہوں بھائی جو ایک خطے میں جو بھارت نے ایک ڈومیننس بنا لیا تھا، پاکستان کو دبایا ہوا ہے اور بلا وجہ یعنی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو پاکستان کو وہ ریگیدنا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جی اس واقعے کے بعد جو اس کی یہ جو ایک سپرمیسی ہے خود ساختہ یہ تو ختم ہو گئی، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ اچھا ہوا یہ ہے کہ ہمیں بڑے غور سے ایک چیز دیکھنی. میں جب سے میرا شعور بیدار ہوا، شعور تو لیٹ آیا 2000 کے بعد میں کہوں جب میں روحانیت دانش اور یہ کتاب، لیکن اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم سنتے رہتے تھے کسی چیز کو 20% پڑھ کے سمجھتے تھے کہ ہم جان گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ دنیا جھوٹ سے اتنی بھری ہوئی ہے کہ سچ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو بہت گہرے غوطے لگانے پڑیں. میں ابھی جا کے مجھے سچائی کی پچھلے 2015 سے جب دینی شعور آ گیا تو ہوا یہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ایک جاتی یہ ہوئی کہ ضیاء الحق صاحب کے بعد پرانی چھوڑنے بعد ضیاء الحق صاحب کے بعد ہمیں جو بھی بندہ ملا وہ آرمی چیف، وہ امریکہ کے انفلوئنشل یو ایس اس میں انفلوئنس میں تھا. مشرف دبا ہوا تھا گو امریکہ کے ساتھ ڈبل گیم کی، اس میں بڑی خوبصورت تھی، لیکن اس کے مولوی سارے مخالف ہو گئے، ان کے سارے مسلک والے وہ ایک بھی سرا راضی. پھر آپ آگے آئیں تو تھوڑا بہت راہیل بھی جو تھا وہ ٹھیک کر رہا تھا، لیکن اس کے اس کی ختم کر دی ہے جو ایکسٹینشن تھی. وہ چاہتا تھا کہ ہو جائے، مجھے نہیں پتا ہے اللہ جانتا ہے، لیکن اگر ہو جاتی تو بہتر ہوتا. تو لیکن یہ جو بندے ہمارے عاصم منیر صاحب ہیں، یہ میں 1.5 سال سے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، کئی ویڈیوز میں کہہ رہا ہوں، یہ مجاہد بندہ ہے، صحیح میں مجاہد بندہ، اور اس کے ساتھ بہت بڑی روحانی طاقتیں موجود ہیں. دنیا میں اسلام میں اب ایک قسم نشاط ثانیہ ہو رہی ہے، اس میں بہت بڑے کچھ لوگ مجھے ملے ہیں جو بہت پاورفل، ٹھیک ہے، وہ مختلف طریقے سے کام کرتے ہیں، چھوڑے کہ سعودی عرب میں بیٹھا ہے، کہیں بیٹھا اس کو چھوڑ تو پاکستان میں بیٹھے، ان کو آپ پاس بیٹھے رہیں گے آپ کو پتا نہیں چلے. تو اب ہمارا جو CNC ہوتا تھا وہ ان کا ہوتا تھا، اور گورنمنٹ جو نیچے ہوتی تھی وہ آلریڈی IMF کی ہوتی تھی. تو ہم جب بھی کچھ کرتے تھے تو ہمیں پیچھے سے ٹیل ٹوسٹ کرنی شروع کر دیتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. پھر کیا ہوتا تھا کہ ہمیں کبھی چھوڑ کے آ جائے، کبھی یہ کارگل چھوڑ کے آ جائیں، کبھی اس کو چھوڑ کے آ جائیں، کبھی یہ کریں کبھی وہ کریں. ہر وقت ہم پریشر کے اندر ہوتے تھے، اور ویسٹرن پریشر یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ ہم اس پریشر سے آزاد ہو چکے ہیں. ہم چائنا کے کیمپ میں جا چکے ہیں، اپنا جو بھائی ہمارا ملک پڑوسی ملک ہے، اور یہ ایک بہت بڑی یعنی ہمیں کامیابی ہوئی کہ ہم نے آزاد ہو کر ایک جنگ لڑی ہے، اور انہوں نے ہمیں پوری طرح سپورٹ کیا. مسلمان ملکوں میں آذربائیجان میں بھی اور ترکی میں بھی کئی اور ملکوں میں کیا، لیکن تفصیل سے میں
واقف نہیں ہو، آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں. اور اسلام کو ایک بہت بڑی طاقت ملی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جنگ تھی جیتنا، ہم دنیا کی غالباً چوتھی بڑی طاقت ہے، پانچویں کہتے ہیں کہ چوتھی کہتے ہیں، اور ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں. ہم اصل میں 18 کروڑ ہیں، 2 کروڑ باہر بیٹھے ہیں، ہم 16 کروڑ ہیں بھائی. ایک دفعہ ہم 2 دن بحث وہ یہ کرتے ہم رہے. کر چکے تھے، وہ جی، جو ہماری جو بنگلہ دیش آبادی سے ہے. ہم کام ہے، چھوڑے دفعہ کریں، سچ کیا ہے یہ اس میں ہم نہیں جاتے، گورنمنٹ کی کوئی اب سیکرٹس. ہمارے سے کوئی 8 گنا زیادہ تعداد میں وہ بندے ہیں، 10 گنا ہیں، شاید 9 گنا ہیں. پھر اس کے بعد ان کے پاس اتنے زیادہ ریزلٹ تھے فارم، جو چاہے انہوں نے کیا ہوا ہے. حالانکہ ان کا $1 ٹریلین کا گوشت لون میں گیا ہوا ہے. جو فارن لون ہے وہ ان کے ریزلٹ سے 3 گنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کے اور بہت سے فنڈ ہیں، ان کو بھی چھوڑیں، لیکن اس کے پاس سامنے $650 بلین کے قریب موجود ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے $15 بلین، جو 2 ہفتے میں ہو. تو یہ بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارے فائنینشیل جو کرائسس ہیں وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کرائسس ہم نکل چکے ہیں. تھوڑی دیر میں آپ کو خبر آ جائے. اچھا، ایک اور جو اہم جو چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں جنگ میں جو سب سے اہم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیصلہ کرنا. یعنی جنگ لڑنے سے زیادہ آپ کا جو ڈر ہے وہ فیصلہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا ڈر نکل جاتا ہے. اچھا، موجودہ آرمی چیف کو مطلب یہ کریڈٹ اس صورت میں ڈیفینیٹلی جاتا ہے کہ اس بندے نے، اس سے پہلے ہماری جو پالیسی تھی بڑی مدافعانہ سی، یعنی پنجابی میں کہتے ہو منتے ترلے کرنا لی گل ہے جی، مہربانی کرو جی. جب بھی ہمارے ساتھ بھارت نے یہ مستی کی ہے، چاہے 2019 میں کی ہے، 99 میں کی، درجنوں دفعہ کر چکا ہے. وہ کوئی بھی کام کرتا ہے. وہ کل ایک اینکر کوئی ٹی وی پہ بات کر رہا تھا، وہ دوران جنگ وہ پاکستان سے جب انہوں نے آن لائن پر لیتے تھے اینکر، تو اس ٹائم پہ پھر بعد میں انہوں نے بین کر دیا پاکستان سے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پاکستانی نے کچھ بعد میں اینکرز کو نا بین کر دیا. اس میں ایک اینکر نے بڑی دلچسپ بات کی، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا اس کا اخلاقی معیار شاید اتنا اچھا نہ ہو. اس کو غصے مسئلے وہ کہتے ہیں کہ یار آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں الزام کی آپ کی پالیٹکس ہے کہ آپ کے یہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہو جائے تو آپ پاکستان کو الزام لگا دیں. یہ ایک معیار ہے. اب آپ یہ دیکھیں بھی یہ دنیا میں کون سا طریقہ ہے کہ آپ ہمسایوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہتے ہیں. اور اب وہ انڈین جو ان کا جو فارن جو سیکرٹری تھا ونود آئی تھنک مصری، اس نے نا وہ میرے خیال میں وہ شاید واحد بندہ ہے اس سارے معاملات میں جو ایک سچا یا کھرا انسان ہے. تو اسی انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ مطلب کیا پاکستان نے اتنے جہاز ڈاؤن کیے، 5 طیارے ڈاؤن ہوئے ہیں. اس نے، کیونکہ وہ ایک فارن سیکرٹری ہے اور اس نے پھر وہ اچھے لیول پہ اس نے بات کرنی ہے، تو وہ اس طرح اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ میرے خیال ہے کہ یہ کوئی مناسب وقت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں. اچھا، میں مطلب جو آپ کی میں طرف آ رہا تھا، ایک یہ بات ہوئی کہ طاقت کا جو توازن ہے وہ آئی تھنک کہ اب اس کے بعد اگر دنیا پاکستان کو بھی شامل کرے گی، جو جنوب مشرقی ایشیا کی اگر ایشوز کی بات آتی ہے تو اب بھارت کے ساتھ پاکستان بھی برابر کا پارٹنر ہے. ارے اب جی، یعنی توازن بھی، طاقت کا توازن بھی بدل گیا، ڈومیننس بھی بھارت کی ختم ہو گئی. پاکستان ایک بڑی یعنی پریسیشن جو ہے نا ایک سٹرائک کر کے اور ٹو دی پوائنٹ جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیویلین کیجولیٹیز نہیں ہے. تو ایک میں پرسنلی میں کہتا ہوں جی کہ ایوری واک آف وار یعنی جو لاسٹ ہوئی ہے اس میں پاکستان نے آؤٹ کلاس پرفارمنس کی ہے، چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہو، مطلب جو بھی کاؤنٹر میئرز انہوں نے لی ہیں، سیفٹی کاؤنٹر میئرز. اچھا، پھر جو آپ کی BVR کی یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہے، بیانڈ ویژول رینج، جو آپ نے میزلز کو استعمال کیا. بھارت کا مذاق تھا کہ چائنیز اسلحہ اب استعمال کر رہے ہیں. وہ JF-17 کو بھی صرف چائنا کا جہاز کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. 70% سے 80% پاکستان تیار کر رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات انہوں نے تو اس کو یہی کہنا ہے. تو انہیں کہا جی کہ براموس جو ہے وہ یوں کر دے گا، براموس تو تیار. اور جھوٹ آپ اندازہ لگائیں، مگر اب یہ کہتا ہے کہ جو بھارتی میڈیا ہے یہ دنیا میں جھوٹ کی سب سے بڑی فیکٹری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فیکٹری نہیں، یہ بہت بڑی مل ہے. آپ سے میرا امپورٹنٹ جو سوال ہے نا وہ یہ ہے کہ
مثلا کشمیر مطلب تھی ہماری معذرت اگر میرے کچھ دوست ناراض ہوں، لیکن یہ ریالٹی ہے کہ جو عمران خان صاحب اور جو باجوہ کا جو رجیم ہائیبرڈ رجیم تھا، اس نے بڑا لاس دیا اس کو، جو آرٹیکل 370 ہے اس کا کشمیر کا، وہ کشمیری بیچارے بڑے ڈس اپوائنٹ ہوئے، اور وہ مطلب علی گیلانی سید وہ شاید صدمے سے دنیا سے چلے ہی گئے. انہوں نے ایک طرح سے کشمیر کا سودا کر دیا، اور دل بھی بڑا بہت افسردہ ہوا کہ یار یہ کیا ہوا ہے، 50-60 سال کا ہمارے ایک موقف ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ نئی اب طاقت کا توازن بدل رہا ہے، نہ امریکہ وہ نعوذ باللہ کو اتنی بڑی کو پاور رہ گیا، اور مطلب چائنا اس کو ایک کاؤنٹر کار ہے، یہاں پہ پاکستان بھارت کو کاؤنٹر کار ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کشمیر اب دوبارہ سے ایک بڑی یعنی ایشو بنے گا، اور کیا دوبارہ ہائی لائٹ ہوگا، اور اس پہ کوئی بات ہوگی، اس کے کوئی سولوشن سامنے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں کشمیر فی الحال یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کی کئی وجوہات ہیں. ابھی جب تک امریکہ اس میں بڑا گیمر ہے، سپر پاور تو پتہ نہیں ہو رہا ہے یا وہ اب ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہیں. جب آپ فائنینشیل پاور نہ رہے، سپر پاور کہاں آئی؟ یورپ اس سے ناراض ہے، گرین لینڈ پہ وہ قبضہ کرنے جا رہا ہے. تو بظاہر تو وہ ہے کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ڈومیننس بنائی ہے، انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، وہ اس کے پیچھے ہیں، یورپ مخالف ہو، انگلینڈ آسٹریلیا یہ وہ دوسرے ہیں کتے بلے وہ اس کے ساتھ میں. یہ ہے کہ اس کی ڈومیننس تھوڑی دنوں میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد طاقت کا توازن مکمل طور پر پاکستان کے ہاتھ میں آئے. اور نمبر 2 یہ ہے، دیکھیں کہ اگر آپ موجودہ دیکھنے کی بجائے کسی اور زاویے سے دیکھیں، مثلا سعودی عرب ہے، سعودی عرب پاکستان سے 5 گنا کم ہو، لیکن وہ ایک فائنینشیل پاور ہے جس کی وجہ سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا اسی حساب سے اگر ہم فائنینشیل پاور بن تو ہم ایک بہت بڑی اہم طاقت بن رہے ہیں، اور ایٹم بم کے بہت آرگنائز فوج بھی ہم نے اگلے چند سالوں میں بن جائیں انشاءاللہ، ادھر جائیں انشاءاللہ بن جانا ہے. کیونکہ اگر ہم امریکن کیمپ میں 500 سال بھی رہتے ہیں، ہمیں وہ پاؤں پہ نہ کھڑے ہونے امریکہ کے حوالے. ٹھیک انہیں حق بھی تھا، یہ نہیں وہ غلط کر رہے تھے ہمیشہ سے. ایک دو شاہ جی ایک بہت بڑی سچائیاں ہیں. ایک سچائی یہ ہے کہ جسے جو موقع دیں گے تو وہ ضرور اسے یوز کرے، وہ ضرور کام دکھائے. دوسرا یہ ہے کہ ایک شعر ہے جو کشمیر کے مسئلے ہیں کہ تاریخ نے اقوام کو یہ سبق دیا ہے، حق مانگنا توہین ہے، چھین لیا جائے. ٹھیک ہے، ہم جب تک اپنا کمزور وکٹ پہ رہے، اب ہم کمزور وکٹ پہ نہیں، ہم ایک بہت بڑی طاقت بن کر ابھرے ہیں دنیا میں، اور اب ٹانگیں کانپ رہی ہیں بہت سے ملکوں کی، امریکہ کے حوالیوں کی بھی. آپ سمجھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم جب بھی ٹکرائیں گے یہ لوگ ٹکرائیں گے. اور کشمیر جو ہے مسئلہ سالو ہو جائے گا، لیکن ابھی کچھ وقت لگے گا. میں کچھ دیر پہلے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ابھی کچھ وقت لگے گا، لیکن پھر انڈیا میں بھی ٹوٹنے الٹیمیٹلی، لیکن زیادہ وقت نہیں. یعنی ابھی آپ کہیں کہ اگلے 2-3 سالوں میں ٹوٹے گا نہیں، لیکن یہ ٹوٹ جائے گا. اچھا اگر سرکار نے جو سکھوں کو بگاڑ دیا ہے، ناراض کر دیا، جو مسلمانوں کو بھی، جو ہندوتوا کا جو ایک نظریہ ہے، ان کو بھی، ساؤتھ والے بھی ان سے ناراض ہیں. اور اب کون رہ گیا؟ گورکھے بھی پیچھے خبر آئی تھی کہ وہ بھی اتنے راضی ہیں. یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو مودی گورنمنٹ ہے وہ سسٹین کرے گی اس مطلب ان کرائسس کے بعد، جن کو اتنی بری مار پڑی ہے، جو ان کو اتنی بری شکست ہوئی ہے؟ اچھا یعنی یہ پاسبل لمبا نہیں نظر آتا. مشکل رہ بھی گئی تو اب اس کے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے. دیکھیں فوج میں ان کی 25% ہمارے سکھ بھائی، جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہم لوگ قبضے پاکستان. ٹھیک ہے، پھر آگے آپ چلیں تو ان میں مسلمان بھی ہیں کافی سارے، وہ بھی جلے ہوئے.
بالکل ساؤتھ جلے والے ہوئے ہیں۔ اچھوت اور کتنے وہ آپ کس کس سے کریں گے؟ دیکھیں ایک ہندو مت جو ہے یہ دنیا پہ رول نہیں کر سکتا ہے، مختلف وجوہات ہے، یہ کہاں ہندوتا کو لے کے چلے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک برہمن 100 شودر یا کوئی بھی ان کے برابر ہے، ڈیموکریسی کہتی ہے ایک اور ایک، اب برابر۔ انڈیا ڈیموکریسی اور ہندو مذہب اور ایک دوسرے اپوزٹ ہے۔ یہ تو دنیا کا اب سب سے آگے بڑا چلیں، جھوٹ ہے کہ اب آپ آگے، جو ہے وہ، ہاں تو اس لیے لانگ رن میں انہوں نے ہار نہیں ہارنا، پھر یہ کوئی جو بھی ہے میں ان پہ تنقید نہیں اچھا کروں یہاں آپ گا، نے ہندو مسلمان ایک بات آپ کی بڑی اچھی جو یہاں پہ مجھے سمجھ آئی۔ آپ کہتے ہیں کہ جو ہندو مت ہے یا ہندوازم ہے جو بھی، یہ دنیا کو لیڈ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی کوالٹی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی دنیا کو کوئی پلان دے کہ وہ اس کے اوپر جا کے کوئی دنیا کو فائدہ ہو۔ سوری سوری بالکل اچھا یہ ہندوتا پتہ نہیں کہاں سے ہندوتوا جو انہوں نے یہ نکالا اس میں یہ جو مودی سرکار کا، اچھا پھر یہاں پہ مجھے سمجھ آئی ایک اور بات آ رہی ہے، مودی نے جو پچھلے میرے خیال میں یہ 10 سال سے پاور میں یا 2 دفعہ یہ پی ایم بن چکا ہے، یہ اس کے تیسرا تھرڈ ٹرم ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس کو شاید باعث سے پیسے ملے، کیونکہ اس نے وہاں پہ بالکل وہی حرکتیں شروع کر دی کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، اور ایک خبیث قسم کا نیگیٹو جو ایک مائنڈ کا ڈکٹیٹر ہے۔ اچھا اب اس نے کیا ہوا کہ وہ قوم اس میں یورپ سے پیسے آ رہے ہیں، بہت بڑی بڑی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اور یورپ نے کو 1 ٹریلین آئی تھنک یہاں انویسٹ کیا، 1.5 ٹریلین ڈالر، یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی، شاید دنیا کی چند بڑی انویسٹمنٹ سے ایک ہو۔ تو وہاں پہ ان کو تھوڑا سی یہ ماحول ملا۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتا کہ اب یہ اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ کیسے پلانگ کرے گی، اور کیا کانگریس اس کو مطلب گورنمنٹ کو ٹیک اوور کرے گی؟ آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس نے ایک دو بنیادی ایسی عجیب سی بات، کانگریس سارے لوگ جو تھے نا دوسرے لوگ ان کو مل کر چلا رہے، وہ اندرا گاندھی نے ایک غلطی کی تھی، ایک پاکستان ایک رائٹر تھے انڈیا کے جو ابھی میرا 5-7 سال پہلے سیالکوٹ میں رہتا تھا، کلدیپ آئی تھنک، کلدیپ نیر، وہ بڑے لاجیکل تھے، انہوں نے بتایا کہ سکھوں کی ڈیمانڈیں ایسی نہیں تھی جو نہ پوری کی جا سکتی، لیکن اس نے بہت ہارڈ سٹانس لیا اور گولڈن ٹیمپل پہ ریڈ کر دیا، اس کے تباہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود بھی قتل ہوگی، اور پھر سکھوں اور اس کے بیچ میں ایک ایسی دراڑ پڑ گئی۔ ایون اورنگزیب کو الزام دیتے ہیں اس نے مذہبی طور پر سختی سے کام نہیں لیا، لیکن انگریز ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، انہوں نے ساری کتابیں جو ہندو مسلم بھائی چارے تھے وہ ختم کر دی۔ اب مودی سرکار وہی کام لے کے آ گئی، ہندو پا رہا تھا، ان کے پیچھے کیا ایجنڈا وہ ہے جو زائنسٹ کا ایجنڈا ہے۔ کیا ایجنڈا ہے کہ پوری دنیا میں کو دے دیا جائے بڑی بڑی جو ہے نا ملٹی نیشنل کے کام، یہ امبانی اور اڈوانی ان کو دے رہے تھے، یہ دوسرا جو منیاں ہیں نا، ٹریڈ یعنی جو منیاں ہوتی ہیں گاؤں کی گدے کی منیاں، گلے منیاں، یہ ساری ان کے قابو میں تھے۔ تو کیا ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہنا تھا جو کسان آتے ہیں کہ ہمیں یہ آلو ہے 100 روپے کلو چاہیے، تو انہوں نے کہنا تھا ہم 60 روپے کلو لیں گے، ان کو پر 70 روپے رہا، تو غریب کہاں سے سروائیو کرتے۔ اب چھوٹے جب کمپٹیشن ہوتا ہے نا چھوٹے منڈیوں کا، تو وہ کوئی ریٹ دے رہا ہے، وہ کوئی دے رہا ہے، آپس میں اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن جب ایک ہو وہ جب شرارت پہ آئے وہ ریٹ گرا کے 40 روپے کا دے گا، آپ کہاں بیچو۔ تو سکھوں نے جان کے یعنی جو کارپوریٹ جو سیکٹر ہے وہاں پہ جو ایگریکلچر جو مافیا کا حصہ تھا، اور انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ انہوں نے اس کو مودی جو ہے اس کو سامنے لے آئے، کانگریس کو لے آتے تو انڈیا دوڑتا ہوا ترقی بھی کرتا، چلتا رہتا۔ اچھا کیا کانگریس کا جو رویہ مودی زیادہ دن نہیں چلے گا، اور چلنا بھی نہیں چاہیے، کہیں کہ اگر انہیں دنوں میں اتر جائے گا یہ بھی امکان ہے، یہ ایک دہشت گرد ہے، اور یہ گجرات کا کسائی ہے، اس کو بچر آف گجرات کہتے ہیں، مسلمانوں کا قاتل ہے۔ اچھا پھر اس نے مسلمانوں کے بعد وہاں پہ جو شیڈول کاسٹ ہیں جو چھوٹی ذات ہے ان کے ساتھ اس نے جو اشر مچایا، سکھوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، اور وہاں پہ جو 30-25 کروڑ جو مسلمان رہتے ہیں
پر دنیا کو بھارت کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو مودی سے تنگ نہ ہو. پھر آر ایس ایس کے جو اس کے مخصوص وہ جو ایک ہواری گروپ. ارے پھر سب سے مجھے مودی کی جو فیلئر ہے نا جو مودی گورنمنٹ کی وہ صرف ایک جگہ نظر نہیں آ رہی. مودی گورنمنٹ کی فیلئر کی لسٹ میرے پاس لمبی ہے. جیسے چائنا کے ساتھ اب جو مودی نے ایک ڈرامہ رچایا, ایک پنگا لیا, اب اسے کیا ہوا کہ چائنا سے اس کو مار پڑی. اوپر والے بارڈر پہ چائنا آ کے بیٹھ گیا. ایسی پڑی اچھا رون بھی نہ دے. اچھا وہاں سے اس کو نمبر 1 اس کو کیا ہوا کہ وہاں اس کو مار پڑی. اچھا وہاں سے مار کھانے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ایک انڈیا کی ایک سمجھنے کی پراکسی تھا, وہاں پہ حسینہ وادین گورنمنٹ اور وہ جو پورا ایک وہ جو ڈھانچہ ایک آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ وہاں پہ اس کو ایک بدترین شکست. بنگلہ دیش کوئی 50-53 سالوں بعد یعنی یہ بھی ایک کانسیپٹ ٹوٹ گیا کہ یار پاکستان بنگلہ دیش اکٹھے نہیں ہو سکتی. یعنی پاکستان بنگلہ دیش آلموسٹ ایک ڈکلیریشن آپ کا رہتا ہے, ادروائز آپ کی بنگلہ دیش اینڈ پاکستان سیم پیج. یعنی وہ آپ کی اگر کسی نے بھی کوئی غلطی کی ہے, چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہے, کوئی ہمارے یہاں فورسز سے ہے, ہمیں وداؤٹ یعنی اس کسی ایکسکیوزز کے کہ ہمیں لیٹ ڈاؤن کرنا چاہیے اپنی پرسنل اپنی ذات کو کہ یار ہمارے سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو جناب بنگالی بھائی جان سوری معذرت ہم معافی مانگتے ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش دی آر برادر کنٹریز اور یہ ایک چیز پروو ہو گئی ہے. پھر بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ ملٹری مطلب اگریمنٹس کیے ہیں جو انہوں نے پاکستان سے ہتھیار خرید چکے ہیں. اچھا یہ اب سوال اس سے یعنی اس تمہید سے ایک سوال جو آگے پیدا ہو رہے ہیں, یعنی یہ مودی اچھا آخری کوٹ اس نے کھا لی, مار پڑی اس کو, مطلب یہ جو چند دن پہلے پاکستان سے مار پڑی. اچھا اوور آل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے لیے تو مودی فائدے مند ہی رہا ہے کہ پاکستان سے بھی اس کو مار پڑ کے وہ جو ایک تھا اس کا ایک بھرم ایک ویلیو اور وہ سپر پاور ویٹو پاور لینے جا رہا تھا کہ وہ سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بن جائے. میرے خیال میں اب یہ چیزیں تو ختم ہو گئی آلموسٹ. تو سوال یہ ہے کہ اب یہ جو ایک ہمارے پاس ہمیں جو اس پاور ہمیں ایک اللہ نے دی ہے, ہم اس صورتحال کو مطلب اس کو کس طرح استعمال کریں کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان فائدہ لے اور کشمیر کا ایشو ایک اور ایشو ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں, اور اس چیز کو ہم فائدہ کرتے ہوئے وہاں بھارت کے مسلمانوں کے لیے کیا بہتری لا سکتے ہیں اور کشمیر کے لیے اس میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے. 2 چیزیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں امن لانا, ترقی لانی, غربت ختم کرنی. غربت بہت حد تک انڈیویجول لیول پر ختم ہو چکی ہے. یعنی پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں, 10% ہے 20 میں پھنسے ہوئے 15 ہوں گے, لیکن یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں اور انہوں رہنا ہے کہ ان کے ذہن میں کوئی فرق ہوتا ہے. یہ کوئی ڈر خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, بچوں کو انگریزی اسکولوں میں پڑھائیں گے, مہنگے اسکول, کچھ نہ کچھ پنگا ہوتا ہے. جب میں نے دیکھا ہے تو ہم جب اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں گے مالی طور پر, ایک پوائنٹ یہ ہے, تو پھر خود بخود یہ سارے ملک ہماری طرف آئیں. کشمیری بھائی تو پہلے ہی آنا چاہتے ہیں, وہ آ جائیں ڈیفینیٹلی آنا چاہتے ہیں. کشمیر کو انڈیپینڈنٹ کرنا بھی امکان ایک پاسبلٹی بتا رہے ہیں. ایک پاسبلٹی ہے کہ اسے اکٹھا کر کے دونوں آزاد چھوڑ, اس پہ کافی باتیں ہو, لیکن اگر ہوگا بھی تو بنگلہ دیش کی طرف ہماری طرف ہی آئے گا, ڈیفینیٹلی ہماری طرف آئے گا. اس کو بلی کرتا رہے گا, اس سے حسب عادت کرنا ہے. اب دوسرا دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو مسلمان ویلکم, جتنے انڈیا سے آنا چاہتے آ جائیں, ہمیں ورکر کی ضرورت ہے آگے, ٹھیک ہے. اور وہ خود بھی جو انڈیا ہے اس نے اپنی موت مرنا ہے, کیونکہ چائنا دن بدن پروگریس کر رہا ہے. چائنا انڈیا کو مضبوطی دیکھنا چاہتا ہے, اور پاکستان اور چائنا کا جو اتحاد ہے وہ بھی دن بدن آگے جا رہا ہے. اس میں تو ہم ایک قسم کا, اور یہ اتحاد جو ہے وہ ایک ابھی جو لاسٹ جو جنگ ہے جو 4-5 دن رہی ہے, اس میں پاکستان چائنا اور پاکستان ٹرکی کا ترکیہ بلکہ
اس کا جو ایک جو کولیشن ہے یہ بہت وائٹل طور پہ نظر آیا ہے کہ یہ کس طرح انہوں نے ایک ساتھ یہ چلے ہیں. اور اچھا وہ جو پلین اس جنگ میں ایک بڑی دلچسپ بات انڈیا میں دیکھیں اس کا ساتھی کون ہے؟ اس کا ساتھی وہ بھی پیسے لے کے اس کو ٹھگتا ہے. امریکہ بھی اپنی ٹھگی ہے. 2008 میں انہوں نے کوئی یہ 6 کی بات ہے یا کچھ ہے 8 امریکن بیٹھے تھے جو انڈیا کو توڑنے کی پلاننگ کر رہے تھے. انہوں نے سر بچایا ہوا ہے کہ چائنا کا راستہ روکتا ہے نہیں تو ہم انڈیا کو توڑ دیں گے کیونکہ کل تک بڑی طاقت بن گیا تو ہمیں تنگ کرے گا. وہ مہاتیر محمد نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنگ پسند اور شرارتی قومیں 1 منٹ بھی سازشوں سے باز نہیں آتے. اسے اپنی بک میں لکھا ہے اور بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان کی ہسٹری آپ دیکھ لیں کہ 500 سال اتنی بری انہوں نے جنگیں کی ہیں کہ جب جنگ ختم ہوتی انہیں فکر پڑ جاتی تھی کہ اب یہ موٹا ہو گیا تو اٹیک کرے گا نئی جنگ شروع کریں. اور اگر وہ موٹا ہو گیا تو غریب ملک اس پہ حملہ کرتا تھا وہ طاقتور ہو جاتا تھا تو فوجی سارے روس سے خریدتے تھے ان کے. بڑا عجیب تماشا تھا ان کا. تو دیکھیں ہمیں ایک نظریہ ہمارے پاس ہے جو اسلام کا ہے جو دنیا کو پیار بھری جگہ بنانے کا اصل میں جہاد اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ظلم اور بے انصافی کے خلاف چاہے انٹرنل ہو اندرونی اس میں ہو چاہے بیرونی ہو. ہم نے پوری دنیا میں ایک پیار بھری جگہ بنا مسلمان کی ڈیوٹی لگ چکی ہے اور اس جنگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہونے کے باوجود مالی طور پر تو ہم ابھی تک پریشر میں ہیں آئی ایم ایف کے پتہ ہی آپ کو بالکل ایسے لیکن ہم ایک اتنی اونچی جگہ پہ چلیں گے. اس کے بعد ہمارے سعودی عرب والوں کو پتہ چل گیا کہ اب دنیا کے ہر ملک سے یہ لڑنے کے قابل انہوں نے ہمیں بہتر پیک دینا ہے. بنگلہ دیش کو بھی پہلے پتہ ہے اور کتنے اور ملک ہیں جو دبئی کویت وغیرہ وہ ہمیں اب کھل کر یار حیران کن بات یہ ہے کہ جو یمنی ہے وہ ویڈیو بنا رہے ہیں رافیل کی کہ جناب وہ کس طرح سے وہ پرندے کی نقل کر کے یوں کرتا ہوا نیچے آ کے گرے. تو یہ نہیں اسی اندازہ لگائیں کہ ان کی نظریں یعنی عالم اسلام کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں کیونکہ عالم اسلام کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی پاور نہیں. اگر عالم اسلام میں کوئی سپر پاور ہے تو اونلی پاکستان ہے. بائی ایٹمک پاور ہے اور پھر اس کے بعد اور بھی اس کے بہت سارے معاملات ہیں. مطلب ایک کوئی بھی پولیٹیکل نظریہ ہو فلسفہ ہو وہ یہیں سے جنم لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد اچھا کچھ یہ نہیں مطلب یہ ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں ہمیں کوئی ایک بہت بڑی ایک یعنی کہانی پتہ چلتی ہے کہ یار اس پوری کھیل جو ہے نا اس کے پیچھے تو جو اصل جو چکر ہے تو کچھ ٹائم کے بعد کہ وہ اصل جو چکر ہے وہ تو یہ تھا. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے مطلب ایک روحانی حوالے سے کہ اس پوری کہانی کے پار بھی ہمیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ملنے والی کہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہو یار یہ تو ہمارے ساتھ دھوکا ہوا اصل میں تو جو گیم ہے وہ بالکل اور تھی. دیکھیں 100% اللہ جانتا ہے میرے اپنے اندازے کی 90% کے ٹھیک ہے دیکھتے رہتے ہیں میں بتاتا بھی رہتا کبھی کبھی ٹائم فریم لیٹ ہو جاتا ہے وہ چیزیں جو ہوتی ہے اکثر نہ بہت زیادہ. تو اصل میں جب ایک قوم اپنی روحانی انرجی کھو دے تو اس کے لیڈر غلطیاں کرنی شروع کہ بس میں اس کو دیکھ لیتا ہوں. میں آپ کو بھی سکھا رہا تھا کہ آپ کا ملکوں کا بھی سر لگ رہا. انگلینڈ گیا تو انگلینڈ اپنی روحانی انرجی کھو چکا ہے ان کے بندوں آپ کو پتہ ہے کس طرح میں دیکھا جی یہ ایک آسان سی بات ہے جو ہر بندہ پریکٹس کرے بلکہ کرسچن بھی دوسرے مذہبوں والے بھی دیکھ سکتے سیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کوشش نہیں. تو جب کسی قوم میں روحانی طور پہ جان ہو اور ڈیفینس بھی اس کا ٹھیک ہو تو وہ خود بہت اوپر جانا شروع کرتی ہے. اس کے لیڈر مضبوط آ جاتے ہیں اور وہ اچھے فیصلے کرتے ہیں لاشعوری طور پہ. اب امریکہ ہے وہ پھنسا ہوا تھا تو 9/11 میں خود کریٹ کی. مائیکل مور کی فلم فارنی 9/11 میں نے 15 سالوں کے بعد 2001 کے اینڈ پہ میں نے سننے میں جا کر جس نے کہا یہ فیک ہے نہیں تو اس کے وہ کیس ہوا لیکن پھر وہ واپس جیت گیا. آگے چلے انہوں نے وہ غلطی کی پھر انہوں نے جو افغانستان پہ حملہ کرنے کا پلان ان کا ایران پہ حملے کا تھا تو کمبل میں پھنس گیا. یہ سائن نے پھنسا دیا ان کو جھگڑا لگایا
چلو یہ آئی صاحب وال نہیں مانتے، ہمیں تو پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے، لیکن ٹھیک ہے جو کچھ ہوا ان کے ساتھ ڈبل گیم بڑی خوبصورت کی گئی. پھر انہوں نے اوپر بیوقوفی کی، جو رہی سے ان کے پاس پیسہ تھا وہ کورونا کر کے اس میں پھنس گئے. اس کو بینیفیشری کون تھا کورونا؟ چائنا کے ہاتھ پاؤں باندھنا ان کا مین مشن اور پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کرنا. چائنا نے اپنی ڈبل فیکٹریاں چلا لی جو 5 سالوں میں بچاتا تھا 1 سال میں بچا لی. پھر پاکستان بینیفیشری رہا اور وہ رہا. جو اس دور میں فیکٹریاں ترکیہ نے کچھ پیسہ کما لیا اور ترکیہ نے بنایا. ہمارے بھائی جو ترک بھائی ہیں بہت مضبوط، بہت پاورفل لوگ ہیں جذبے کے لحاظ سے، اور ویسے بھی فائٹر قوم ہے. انہوں نے اس میں پیسہ بنایا اور وہ ابھی اس جنگ میں بھی ہمارے ساتھ کھڑے. انہوں نے ہمیں 6 جہاز دیے، ہمیں انہوں نے بے شمار ڈرون دیے جو ہم نے یوز کیے. نہیں ان کی وہ جو آذربائیجان نے ہمارا کتنا ساتھ دیا. آذربائیجان مطلب دیکھیے ترکی جو ہے اس نے 2 طیارے بھیجے، مطلب اس بعد میں 4 اور ابھی جو کل وہی کنفرم رپورٹ ہے کہ کل 2 اور پلین جو ہے نا اس کے بڑے کچھ سامان لے کے یہاں پہ آئے ہیں. ہم نے کسی قیمت پر بھی ترکی کا ساتھ ہم نہیں چھوڑا، پہلے بھی نہیں تھا، اب ہم اس کے ساتھ زیادہ مضبوط طریقے سے اٹیچ. ہاں ترکی جو ہے وہ جو الیکٹرانک اکوپمنٹ ہے نا جو ڈیفنس کے حوالے سے اس میں ترکی جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا. اچھا روبوٹ بھی بنا رہے. اور تو دیکھیں نا جتنی بھی آپ کی چیزیں ہیں نا، اگر آپ کے پاس آپ ایک ہارڈ ویئر ڈیولپ کر لیتے ہیں نا تو پھر ایک سافٹ ویئر، اور دنیا میں کوئی بھی چیز ہے آپ کی، کمپیوٹر ہے آپ کا، روبوٹ ہے، اے آئی ہے، کیا کمبینیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. اگر آپ کو سافٹ ویئر ہے ہارڈ ویئر نہیں ہے تو آپ فیل ہو گے. اب وہی چیز ہے کہ اگر آپ کے جہاز کے اندر بھی ایک جو فائٹر جیٹ ہے اس کے اندر بھی اے آئی، یعنی وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ وہ ایک چل رہی ہے آپ کی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر مل کے چل رہے ہیں. اب یہ آپ دیکھیں نا جیسے وہ ہمارے جو وائس ایئر جو ہمارے چیف ہیں انہوں نے یہ ریویل کیا کہ کس طرح ہم نے ان کے میزلز کو، جو کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، پھر ہم نے ان کے میزلز کو ڈائریکشنز ہم نے چینج کر دی کہ وہ یعنی ہم ہماری مرضی سے کچھ ایسا یعنی 100% تو نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ کافی سارے ہم نے ان کے جو میزل سے جو براموس جو آ رہا تھا اس کو ہم نے ڈیٹیکٹ کر دیا، یعنی وہ ہم ہٹ نہیں کر پائے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ جو میں نے کچھ اس کو ڈیفینس کو پڑھا ہے، شوق ہے کہ یار یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان میں سے پہلے یہ صلاحیت کوئی نہیں تھی. اب یہ انڈیجنیس یعنی اگر یہ صلاحیت ہے یہ چائنا اور ترکیہ کی ہیلپ سے ہے وٹ ایور اب مل گئی ہمارے پاس آ گئی اینڈ اٹ از انف. اچھا شاید ایک اور چیز دیکھیے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے شپ بلڈنگ کرنی ہے تو آپ کو لوہے کی دھات کی ٹیکنالوجی چاہیے، آپ کو انجن چاہیے ہوتے ہیں، پلین میں بہت ایڈوانس قسم ٹیکنالوجی ہوتی ہے، کار میں بڑی ایڈوانس جی ایسے اسٹیل ہو، اسٹیئرنگ ہو اس کا ٹھیک ہو، ویل جو ہے اس کے بڑے مضبوط، جو پسٹن ہے، پھر رنگ ہے، پھر جو بکواسی جو اس کے اندر استعمال ہونے والے کمپوننٹس بہت ہائی ٹیکنالوجی. الیکٹرانکس جو ہے یہ مشکل ٹیکنالوجی، اس میں چپیں ہوتی ہیں، چپیں اب بنانے لگ پڑا ہے، چائنا بہت بنانے لگ پڑا ہے، تائیوان میں اس کا تعلق. تو ہم الیکٹرانکس کا سارا گیپ ہم زیادہ سے زیادہ 10 سالوں میں کور کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں جو ہم میں جذبہ بھی ہے، ہم میں ذہانت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے ہر جگہ پہ کم از کم 10% بڑے آنیسٹ اور بڑے اچھے بندے بیٹھے ہوئے، اور ہم یہ گیپ کور کر رہے ہیں. فیوچر روبوٹس کا ہے اور الیکٹرانکس کا ہے، اور یہ گیپ ہمیں دوسری جو گیپ تھا وہ ہمیں شاید 40 سال تک، یہ گیپ ہم زیادہ زیادہ 10 سالوں میں شاید ہم. ارے جی آپ نے نا بہت بڑی آپ نے بات کی ہے کہ بنیادی آپ کے پاس ایک تھیم آ گئی اور ایک آپ کو کمپوننٹ آ گیا اور آپ اس کو استعمال ڈیوائسز آپ نے لگائے تو وہ ایڈوانس ہوتا جائے گا. ڈاگ فائٹ تو ہم نے کرنی نہیں، ڈاگ فائٹ کا ٹائم 300 کلومیٹر، وہ تو یہ بھی جو فائٹ ہے یہ PVR فائٹ بیانڈ ویژول رینج، کیا اسی جگہ سے آپ نے دشمن کو مارا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. پھر راڈار آپ نے جام کرنی، بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. امریکہ سے چوری ہو کے آئی تھی. اور یہ بہت اچھی بات ہے، کوئی امریکہ سے بھی کچھ ہمارے پاس آنا چاہیے کیونکہ وہ یہاں سے بہت کچھ لے کے گئے. ارے پھر ایک اور اہم چیز جو مجھے میں تھوڑی دیر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلام کی نشاط ثانیہ شروع ہو چکی. تو میرا
میرا جو ضمیر بتا رہا ہے، میرے اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ شروع ہو چکی ہے، انشاءاللہ. کیونکہ پوری دنیا کو اسلام کی توحید بھی ایک چھتری کے نیچے رکھ سکتے. باقی سارے نظام جو ہیں، یہ کیپٹلزم، یہ وحشیانہ لوٹ کھسوٹ اینڈ پہ آ جاتی ہے، اس مقابلہ، اور پھر کوئی اس کی اخلاقیات نہیں ہوتی، اینڈ پہ کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. اور یہ جو کمرشل وار ہوتی ہے، یہ کہنا بیوقوفی ہے، یہ ہارٹ وار میں تبدیل اینڈ ہی ہے. تو ہم نے یہ ڈیوٹی کر دی ہے، جذبہ بھی ہے پاکستان میں، ہمارے پاس بہت بڑی تعداد ہے، اور ہمارے ساتھ 56 ممالک کھڑے ہیں اسلامی، ٹھیک ہے. اور ہم یہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. پاکستان میں $200 ارب کی بادیات ہیں. اب کوئی نہیں، اگلے امریکن بھی ایک آیا تھا ٹی وی پہ ہی بتا رہے تھے کہ $58 ٹریلین کی بادیات ہیں. نہیں، $200 ٹریلین سے زیادہ کی ہیں ہمارے پاس. یعنی اس کو صرف نکالنے والا. لیکن ابھی میں نکالنے دیتا تھا ہر جگہ پہ، وہ پھڈا وہ تو اس کا ایک مسئلہ ختم ہی نہیں ہوتا. اچھا، میں آپ کو نا دوبارہ اس کو نا آپ کے ڈومین سے پھر واپس لے کے آتا. آپ یہ اندازہ اس بات سے لگائیں اپنی سکل کی اور اپنی مطلب آپ کی جو پلان کی، کہ ایک انفارمیشن آ رہی ہے رافیل کے آپ اوپر اٹیک کرنے کے لیے، آپ اس کے کاکپٹ میں جو پائلٹ بات کر رہا ہے، جو اسکواڈرن لیڈر بات کر رہے ہیں، وہ آپ سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرا ایک جو رافیل ہے وہ ڈاؤن ہو گیا. اچھا، یعنی اس سے آپ دشمن جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، جو اس کا ڈیسیژن لینے ہیں، جو لے چکے ہیں، وہ آپ کی اسکرین پہ آپ کی مطلب آڈیو سسٹم کے اوپر آپ کو پتہ چل رہی ہے. تو میرے خیال میں چلیں یہاں اس بات کو ختم کرتے ہیں. ایک شعر چھوٹا سا میں ہاں جی، جو ہے تو فراز صاحب کا، جو بڑے ہی اور قسم کی، لیکن ان کی یہ بڑی نظم ہے. کب یاروں کو اقرار نہیں، کب کوئی عدد انکاری ہے، اس کوئے وفا میں ہم نے بھی دل جیتے ہیں، جانواری ہے. جب ساز و سلاسل بجتے تھے، ہم اپنے لہو سے سجتے تھے. وہ رسم ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے. کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے. ہم سہل انگار لیکن کیوں اہل ہوس یہ بھول گئے کہ خاک وطن ہے جہاں اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے. بہت اعلیٰ جی، تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. بہت شکریہ. کوئی باتیں میں نے جذباتی کہہ دی ہیں. میں صوفیانہ لائن کا آدمی ہوں، لیکن اسلامی صوفی جو ہوتا ہے واریر بھی ہوتا ہے. اسلام میں دونوں چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، دوسرے میں تلوار رہتی ہے، ظلم کے خلاف چلتی ہے، ظلم کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.